مسند احمد میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی بھی صحبت اختیار نہ کرنا سوائے اس کے کہ جو کامل مومن ہو۔ کامل مومن کے علاوہ کسی شخص کی صحبت اختیار نہ کرنا، اور فرمایا کبھی بھی دعوت نہ دینا اپنے گھر میں مگر متقی آدمی، پرہیزگار لوگوں کو جانا تو کامل مومن سے ملنے جانا، اور گھر میں بلانا تو پرہیزگار آدمی کو بلانا۔ آپ جس طرح کے لوگوں کے، ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں بڑے اچھے نمازی تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، لیکن ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے لگے کہ جنہوں نے انہیں کہا چھوڑو یار، اور بھی بڑی چیزیں ہیں، تو ان کے معاملات جو تھے اس میں پریشانی آئی۔ ایسے لوگ تھے نظریاتی طور پر پختہ تھے، پکے عقائد کے لوگ تھے، لیکن ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جن کے پاس کمزور باتیں تھیں، وہ بھی کمزور ہو گئے۔ اپنی صحبتوں کو عمدہ کیا جائے، اپنی اولاد کے بارے میں غور کیا جائے کہ ہمارے بچے کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس کی بات سنتے ہیں، کس کے پاس ان کا آنا جانا ہے، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ وہ اپنے اوقات گزارتے ہیں۔ صحبتیں، تعلقات یہ جتنے زیادہ صاف ستھرے ہوں گے، نظریات اتنے زیادہ صاف ستھرے ہوں گے۔ ہمارے ہاں علم کو، تعلیم کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ علم کے ذرائع کیا ہیں، علم انسان کو کیسے حاصل ہوتا ہے، یہ بات ذرا سمجھیے گا۔ تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور کے سب سے بڑے عالم ہیں اور ابھی تک جن پر تحقیق، ریسرچ اور کام تحقیقی ہو رہا ہے، وہ فرمانے لگے چند چیزیں ہیں جن سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو باقاعدہ آپ نے درسیات پڑھا اور مروجہ نصاب آپ نے مکمل کیا، تو ایک ذریعہ تو علم کا یہ ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں افواہ رجال، یعنی علماء اور صاحب علم لوگوں کے پاس آنے جانے سے بھی بندے کو علم حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر کتب بینی، مطالعہ، صحیح اور مستند علماء کی کتب کو دیکھنا، اس سے بھی انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ لیکن افواہ رجال، علماء کے پاس بیٹھنا، ان سے گفتگو سننا، اچھی صحبت اختیار کرنا، یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جس سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ تو اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں۔ پھر یہ کہ کامیابی کے جو مدار ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کی طرف سفر کریں۔ کامیابی کیا ہے، تصوف کیا ہے، طریقت کیا ہے، معرفت کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صوفیاء نے جو باریک باتیں لکھی ہیں اس پر غور کی جائے اور بالتفصیل ان کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور جو عملی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں اس کی مشق کی جائے۔ تہجد سے لے کر اشراق چاش تک، اور وہاں سے لے کر عشاء کی نماز کے معمولات تک ہر چیز کا خیال رکھا جائے، یہ بڑی اعلیٰ بات ہے۔ اور جو لوگ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، جیسے حضرت مجدد صاحب کی مکتوبات شریف ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، پھر اس کے بعد دیگر صوفیاء کی کتب ہے، بڑی اعلیٰ بات ہے۔ لیکن ہمارے علماء نے 3 باتیں عام آدمی کے لیے بطور نچوڑ کے بیان کر دیں کہ اس کو زیادہ الجھنا نہ پڑے۔ اس کو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں بھی بیان کیا ہے، اور شیخ ابو طالب مکی نے بھی اس کو لکھا۔ 3 باتیں آپ اگر زیادہ غور کریں تو لمبی ابحاث نہیں، تصوف کو، طریقت کو، معرفت کو، صوفیزم کو، ان سارے رستوں کو سمجھنے کے لیے صرف 3 باتیں وہ فرماتے ہیں، ان پر تم عمل کر لو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اخلاقی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی تکمیل عطا کرے گا۔ 3 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق علم حاصل کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم کا، یہاں لوگ کہتے ہیں مولوی بتاتے نہیں، بھئی فرض تو آپ پر تھا کہ آپ طلب کرتے، یہ تو حضور نے فرمایا تم طلب کرو، اپنے اندر طلب پیدا کرو۔ آپ کب سوال لے کے گئے ہیں کہ جناب میرا یہ مسئلہ ہے مجھے بتائیے؟ طلب تو ہم نے کرنا تھا۔ تو ایک تو اپنی ضرورت کے مطابق علم حاصل کیا جائے، یہ پہلی بات۔ اور پھر دوسری بات، جسے پڑھا جائے نا، جسے سیکھا جائے، وہ صرف الفاظ کا گورکھ دھندا نہ بنایا جائے، وہ صرف جملوں کو تراشنے اور مرتب کرنے کے لیے نہ سیکھا جائے، بلکہ جو سیکھا جائے اس پر پھر عمل کیا جائے۔ یعنی جو علوم آپ نے حاصل کیے، جو فہم آپ نے سیکھا، جو تفقہ آپ کو نصیب ہوا، جو چیزیں آپ نے لیں، ان کو پھر آپ اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں۔ عملی زندگی میں یہ 2 باتیں ہو گئیں، علم اور عمل۔
اور تیسرا صوفیاء فرماتے ہیں اس عمل کے اندر اخلاص پیدا کر لو. یہ جو بھی کرنا رب رسول کی رضا کے لیے، علم ہو عمل ہو، اس میں اگر اخلاص ہو، 3 چیزیں تمہیں مل گئیں تو تمہارا دین مکمل ہو گیا، تم تکمیل تک چلے گئے. بس یہ 3 چیزیں ہمارے ہاں. ایک تو علم کا مزاج نہیں، یہ جو ہم ابحاث کرتے ہیں نا، فلانے نے یہ کہا ہے تو آپ اس کا جواب دیں، تو یہ ابحاث ہوتی ہیں الا ماشاءاللہ. علم تو اور چیز کا نام ہے. علم تو آپ ایک طرف سے شروع کرتے ہیں. آپ نے شروع کیا کہ مجھے طہارت کے مسائل سیکھنے ہیں، پھر آپ نے شروع کیا کہ مجھے وضو غسل تک جانا ہے، پھر عقائد کی معلومات لینی ہے، اخلاق کیا ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے تو یہ بھی فرمایا رشتوں کا علم حاصل کرو. اب ترغیب و ترغیب میں حدیث ہے، فرمایا رشتوں کا علم تمہیں پتہ ہونا چاہیے. یہ میرے ماموں ہے، یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا رشتہ ہے. تمہیں پتہ ہوگا تو تم اچھا سلوک کر سکو گے، صلہ رحمی کر سکو گے. اور صلہ رحمی اتنی بڑی چیز ہے کہ حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میری عمر بھی بڑھ جائے، رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی بڑھ جائے، رزق بھی بڑھ جائے، وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. اللہ تعالیٰ عمر میں رزق میں برکت کر دے گا. تو علم اب ہمارے ہاں کیا ہوا ہے، ہم نے علم کو پڑھنے پڑھانے کو وہ درجہ نہیں دیا جو درجہ پڑھنے پڑھانے کا تھا. ہاں میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ایک چیز کا نا ایک مقام ہوتا ہے، اس کو جب تک وہ مقام نہیں نہ ملتا، یعنی ٹیچر کو آپ میری فیس دیں، اس کا مقام نہ دیں، تو آپ اس سے فیض یاب نہیں ہو سکتے. وہ ہمارے ہاں آج کل رواج ہے نا جی، بعض لوگ اساتذہ کی قدر نہیں کرتے اور اپنے بچوں کو یہ سبق دیتے ہیں، کہتے ہیں انہیں آنا کیوں نہیں پڑھا، انہوں فیس نہیں دی. تو بھئی یہ لفظ سیکھے گا اس سے فیض یاب نہیں ہوگا جب تک آپ ان کو قدر نہیں بتائیں گے. ہم نے تو ان لوگوں کو دیکھا کہ جو کبھی کسی ٹیچر کو استاد کو کوئی چیز دیتے تھے تو کہتے تھے آپ کا حق تو نہیں ادا کر سکتے، لیکن یہ چلیں یہ تھوڑی سی ہم چاہتے ہیں کہ جو ضروریات ہے اس میں کو تھوڑا ہمارا بھی حصہ ہو جائے، جچے تلے لفظوں کے ساتھ اکرام اور احترام کے جذبوں میں لپیٹ کر بات کرتے. اب وہ لیول ہی نہیں ہے. تو جب تک علم کو وہ مقام نہیں ملے گا جو اس کا مقام ہے، جو اس کا درجہ ہے. آپ دیکھیے ہمارے ہاں ایک طرف آپ ایک بالکل ان پڑھ جاہل شخص کو بٹھا دیں، لیکن اس کے پاس تسبیح لمبی چوڑی ہے، جبہ لمبا چوڑا ہے، ایک کونے میں اس کو بٹھا دیں، اور ایک طرف آپ ایک عالم کو بٹھائیں. قوم کا ہم نے کوئی مزاج اس طرح کا بنا دیا ہے کہ بابا صاحب کی طرف جاتے ہیں بھاگ کے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ عالم کتاب و سنت پڑھ رہا ہے، لوگوں کو مسائل دینیاں سکھا رہا ہے، لیکن وہ مزاج اس طرح کا ہم نے، اور یہ شاید میرے جیسے لوگوں سے بھی کہیں خطا ہوئی ہے کہ سمجھاتے سمجھاتے وہ کچھ ایسی چیزیں بتا دیں کہ وہ لوگوں کا مزاج ہی کچھ اور ہو گیا. اب ایک طرف ایک عالم کتاب و سنت سے نکال کر تربیت کے پہلو بیان کر رہا ہے، اور ایک طرف ایک بابا جی تعویذ لکھ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں بابے کی کیا بات ہے. حالانکہ جو مزاج ہمیں رسول کریم نے عطا فرمایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریم کیا فرماتے ہیں، یہ ذرا انداز دیکھیے. حضور مسجد شریف میں تشریف لائے، 2 حلقے بنے ہوئے ہیں صحابہ کے مابین. ایک طرف بیٹھ کر لوگ اللہ کی یاد کر رہے ہیں، ذکر و فکر میں مشغول ہیں، اور ایک کونے میں لوگ بیٹھے ہیں اور ایک شخص انہیں قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہے. یہ ہم نے اس معیار کو پانا ہے جو معیار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قائم فرمایا امت کے لیے. اس بلند مقام تک ہم نے جانا ہے جو مقام ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے دیا ہے. سرکار تشریف لائے، ایک طرف لوگ ذکر الہی میں اذکار میں مشغول ہیں، ایک طرف لوگ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے. اب محبوب ان دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور فرمایا دونوں محافل، دونوں مجالس خیر کی ہیں، دونوں اچھا اعلیٰ اور عمدہ کام کر رہے ہیں. لیکن پھر نتیجہ نکالا اللہ کے محبوب نے، رزلٹ دیا، اپنی امت کو سمجھایا. کریم فرمانے لگے میں چونکہ خود ایک استاد بن کے آیا ہوں، میں چونکہ معلم بنا کر بھیجا کیا ہوں. یہ لفظ کہتے کہتے خود رسول کریم اس محفل میں بیٹھ گئے جہاں علم پڑھایا جا رہا، جہاں تعلیم. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بیٹھنے کے لیے جس جگہ کو اعزاز دیا وہ ہے جہاں پڑھا. ہم سیکھتے نہیں، طبیعت نہیں. آپ جناب ویسے گپ شپ کریں تو ساری رات کریں، لیکن اگر استاد سے 4 لائنیں پڑھنی پڑیں تو لوگوں کو نیند آتی ہے.
چند مسائل اگر لوگوں کو سیکھنے پڑے تو سب سے پہلے تو اپنی طبیعت میں طلب پیدا کریں، جس کا مجھے پتہ نہیں میں اس کا پتہ کروں، جس کی مجھے خبر نہیں میں اس کے بارے میں جانوں، میں تعلیم حاصل کروں، میں دیکھوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی منصب پر مجھے یہ دیکھیں رمضان میں کتنے لوگ زکوٰۃ کے مسائل پوچھتے ہیں، حالانکہ یہ رمضان میں پوچھنے والے نہیں تھے، یہ تو بہت پہلے پوچھ لینے چاہیے تھے۔ یہاں باپ پوچھ رہے ہیں جب بالکل فرض ادا کرنے کا، یہ بھی غنیمت ہے اگر رمضان میں پوچھتے ہیں، لیکن یہ قبل از وقت کرنے کا۔ ہمارے ہاں طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے، 3-4 چھوٹے چھوٹے بچے اور شوہر نے یک بارگی تینوں طلاقیں دے دی۔ اب ان بچوں کو دیکھ دیکھ کر طبیعت پریشان ہوتی ہے کہ یار یہ کیسے بیچارے ماں باپ کے ہوتے ہوئے لاوارثوں جیسی زندگی گزاریں گے، کیسے وقت گزاریں گے۔ لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے چھوٹی سی کہ اگر بچے اور بچی کو شادی سے پہلے نکاح اور طلاق کے مسائل بتائے جائیں نا، اگر انہیں پہلے بٹھایا جائے، انہیں سمجھایا جائے کہ بھئی آپ اس طرح طلاق دیں گے تو حالات اور ہوں گے، انہیں مسئلے کا پتہ ہو، تو جتنی یہ تیزی ہو گئی ہے اتنی تیزی کبھی بھی نہ ہو۔ لوگ سمجھیں جس چیز کا بندے کو پتہ ہوتا ہے نا، یعنی مجھے پتہ چل جائے کہ اس میں کرنٹ ہے تو پھر تو نہیں نا ہاتھ لگاؤں گا میں، پتہ چل جائے کہ یہ کام کرنے سے میرے لیے نقصان ہوگا، لیکن اس کا علم ہونا ضروری۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے 1.5-2 مہینے پہلے فرنیچر کا آرڈر دیا تھا ہم نے بچی کے لیے، اور میں تو ایک دوست کی ایک دفعہ بات سن کے حیران ہوا، کہنے لگے میں تو غلط تاریخ بتا کے آیا ہوں ٹیلر کو جس سے میں نے بچے کی شیروانی بنانی تھی، شادی اس سے 10 دن بعد ہے، لیکن تاریخ اس لیے 10 دن پہلے کی بتائی ہے کہ وہ لیٹ نہ کرے۔ یہ میں حالانکہ معاذ اللہ ایسا کرنا درست نہیں، آپ سچ بولیں۔ تو میں نے کہا کتنے دن پہلے آرڈر دیا؟ کہنے لگے 1 مہینہ پہلے شیروانی والے کو کہا ہے۔ وہ خدا کے بندو، فرنیچر سے گھر آباد ہوگا، شیروانی سے گھر آباد ہوگا، آپ جو ضروریات جمع کر رہے ہیں ان کی وجہ سے گھر آباد ہوگا۔ آپ نے انہیں مسائل سے تو آگاہ نہیں کیا۔ کاش ایک حدیث باپ نے بیٹی کے دل میں اتاری ہوتی، ایک، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت پردے کی پابند ہو، نماز کا خیال کرے، شوہر اس کا راضی ہو، اگر دنیا سے جائے گی تو اللہ اپنے فضل سے جنت عطا کر دے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کاش ایک حدیث اپنے بیٹے کے دل میں یہ اتاری ہو کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ وہ دوستوں میں کتنا بہتر ہے یہ یہاں ڈسکس نہیں، یہ مطالبہ نہیں، وہ کاروبار میں کتنا آگے ہے، تیز ہے، چست ہے، سمارٹ ہے، اس کی اپنے گھر والوں کے حق میں، بیوی کے حق میں اس کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ علم کا مزاج پیدا کریں، طلب علم کریں، آپ چیزوں کو سیکھیں۔ دوسری بات یہ کہ پھر جو سیکھیں نا وہ بحث کے لیے نہیں سیکھیں۔ ایک طالب علم نے مجھ سے ایک دن کہا کہ میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی آپ، ان کا خیال تھا شاید میں انہیں بہتر طریقے سے گائیڈ کر دوں گا، کہنے لگے کوئی مجھے آپ بتائیں کہ میں کیسے پڑھوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ اگر تو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں صرف جمعے میں سنانے کے لیے تو پھر تو مشکل ہے، آپ کتاب پڑھیں اپنی تربیت کے لیے، آپ مطالعہ کریں اپنے علم میں اضافے کے لیے۔ اور وہ اقبال نے کہا تھا تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ تو کتاب جب تیرے ساتھ ہی گفتگو نہیں کر رہی تو پھر تو سیکھ کے آگے کیا پڑھائے گا؟ اس کے ساتھ پہلے وابستگی پیدا کریں، اور پھر یہ کہ جو سیکھا ہے اس پر عمل کریں۔ آپ کی زندگی اگر عمل والی ہو جائے گی نا، عمل والی یعنی جو آپ نے سیکھا ہے اس پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ آپ 2 کشتیوں کے مسافر نہیں، آپ محسوس کریں گے کہ میری ایک لائن ہے، ایک راستہ ہے، میں اس پر سیدھا جا رہا ہوں۔ آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں لمبی تقریر سننی ہے، میں نے بڑی تقریریں سنی ہیں، میں نے 50 سال سنی ہیں۔ میں ایک سوال چھوڑنے لگا ہوں آپ کے ذہنوں میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت گزر رہی تھی، اگرچہ بڑی گناہگار تھی، اس کے نامہ اعمال میں بڑے سیاہ ترین گناہ تھے، لیکن ایک پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا، کنویں سے نکال کر کے اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دوں گا، جلدی سے بتائیے گا یہ حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے؟ جو نہیں بول رہے ان کا کیا خیال ہے؟
سنی ہوئی ہے. یعنی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ابھی تک کسی نے انکار نہیں کیا کہ میں نے پہلے نہیں سنی. میرے عزیز، میرا سوال یہ ہے، آپ کے ذہنوں میں یہ سوال چھوڑ رہا ہوں کہ یہ سنی تو ہم سب نے ہے کہ کتے کو پانی پلایا تو بہت گناہ گار عورت کی بخشش ہو گئی، لیکن یہاں روڈ پہ کتا اگر ٹکرا جائے کسی گاڑی سے تو میں نے نہیں دیکھا کہ 2 لوگ نیچے اتر آئے ہوں کبھی کہ ہم نے حضور کی حدیث سنی ہوئی ہے کہ اس سے نیکی کرنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے. اترنا چاہیے تھا نا قوم کو نیچے، اٹھانا چاہیے تھا نا. یہاں تو کتا سڑک پہ مر گیا، پھر وہ مر ہی گیا، لیکن اس کا گوشت بھی گاڑی کے ٹائروں سے لگ لگ کے سڑک سے ہٹتا ہے، لکڑی کے ساتھ بھی کوئی اسے پیچھے ہٹانے کو تیار نہیں ہوتا. تو بتاؤ کتاب و سنت کس لیے سنتے ہیں؟ کانوں کے مزے کے لیے. 3-4 گھنٹے کی تقریر کس لیے سنتے ہیں؟ کچھ لذت حاصل ہو جائے. جب سب کو حدیث آتی ہے، سب نے سنی ہے، سب کو پتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں آئے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف نصیحتیں فرمائیں تو ایک محبوب نے بات یہ فرمایا اللہ کے رستے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرنا. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. اللہ کے بندوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ رب کے رستے میں جہاد کرتے ہیں تو کوئی اگر انہیں ملامت کرے تو پرواہ نہیں کرتے. لوگوں کی گڈ بک میں آنا ان کا مقصود نہیں ہوتا، وہ تو ساری زندگی ٹکرا کے گزار دیتے ہیں، ان کا مزاج اور ماحول ہوتا ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کوئی دین کے راہ میں، یعنی تم دین پہ عمل کر رہے ہو، کوئی ملامت کر رہا ہے، او مولوی صاحب، او پاداڑی آلیا، او حافظ جی، تو اگر یہ کسی بندے کو دقت ہو رہی ہے داڑھی پگڑی سے تو اس کا تو مزہ لینا چاہیے. کیوں کر جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، او تے چولی پا لئیے پنجے سوٹیے نا. یہ تو مزے والی بات ہے. اس پہ پریشان ہو جانا مجھے ایک بندے نے یہ کہہ دیا تو کمزوری کی بات ہے. آپ کو تو اس پہ راضی ہونا چاہیے تھا. تو فرمایا کوئی ملامت کرے نا، ملامت کی پرواہ نہ کرنا. ابھی دین سیکھا ہے انہوں نے، کیونکہ دور تھا وہ جب صحابہ جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں باتیں سیکھا کرتے تھے، وہ زمانہ تھا. اب حضرت ابو ذر غفاری ذرا باہر نکلنے لگے تو ایک صاحب نے انہیں مشورہ دیا اور بڑا مخلصانہ دیا اور صحیح دیا. کہنے لگے اب حالات ابھی کچھ زیادہ مسلمانوں کے حق میں نہیں، آپ ذرا باہر نکلیں تو اتنی جلدی نہ بتائیے گا میں مسلمان ہو گیا ہوں، لوگ تکلیف دیں گے. تو یہ بڑے وزادار لوگ تھے، بڑے بردبار لوگ تھے، دل دریات سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے. حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے کیا کہا آپ نے؟ لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے. تو کہنے لگے میں تو چاہتا ہوں کہیں، میں ابھی تو وعدہ کر کے آیا ہوں پرواہ نہیں کروں. تو میں نے جو علم سیکھا ہے اس پر عمل نہ کروں، میں اس پر عمل نہ کروں. پھر میرے عزیز جو سیکھا ہے وہ تو عمل کے لیے سیکھا ہے. کیا کہا کرتے تھے حضرت قبلہ حاجی ابو داؤد صادق صاحب؟ جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو. آگے بڑھو، جو سیکھا ہے عمل کے لیے سیکھا ہے اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی عمل کے ساتھ عبادت کریں. میں آپ سے عرض کروں آج سب سے بڑا مسئلہ عمل کا ہے. لوگ بڑے لوگوں کے قریب جاتے ہیں پر وہ لوٹ آتے ہیں، اس لیے کہ جو ان کو کہتے ہوئے انہوں نے سنا تھا وہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی شخص نے کہا تھا نہ، امام جعفر صادق سے، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے، کہا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں، مجھے آپ کچھ حکمت کے موتی دیں، ان کی روشنی میں مرتب کروں کہ خدمت دین کیسے کر سکتا ہوں. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دین کی تبلیغ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا شروع کر دیں. یہ بہترین طریقہ ہے. تو عملی مشق کر، دین جو تو نے سیکھا ہے اس کی عملی مشق کر، اس پر عمل کر، سب ٹھیک ہو جائے گا. میں بارہا کہتا ہوں دوستوں سے کہ آپ بہت زیادہ تعریف کریں اپنے پیر صاحب کی، اور بہت زیادہ تعریف کریں اپنے استاد صاحب کی، اور بہت زیادہ آپ ذکر کریں اپنے آستانے اور خانقاہ کا، لیکن اگر آپ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ سخت بولیں گے، اپنے دوستوں کے بیچ آپ سخت باتیں کریں گے، لین دین میں آپ کمزور ہو جائیں گے، تو لوگ آپ سے صاف کہیں گے یہ سکھاتے ہیں تجھے تیرے پیر صاحب، یہ تجھے درس ملتا ہے تیرے استادوں سے.
صاف امائیں کئی دفعہ کہہ دیتی ہیں تینوں پیر صاحب یہ نہیں دس دے کہ ماں پیو کی بھی خدمت کرنی چاہیے. تو بھائی جب تک عمل اور کردار نہیں ہوگا اتنی دیر تک دین سیکھنے کا اور یاد کرنے کا اور حصول کرنے کا نفع حاصل نہیں. اور تیسری اور آخری بات جس پر کامیابی کا مدار ہے وہ ہے اخلاص. جب آپ علم حاصل کرتے ہیں پھر اس پر عمل کرتے ہیں اور اگر آپ مخلص نہیں ہوتے، دنیا میں بے چین، بے قرار، مضطرب زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو مخلص نہیں ہوتے. جب آپ اخلاص کے ساتھ کسی رستے کو چن لیتے ہیں نا، اخلاص کے ساتھ، تو پھر تو اس رستے کی ساری دھوپ کسی قسم کی طبیعت کے اندر کڑواہٹ پیدا نہیں کرتی. پھر تو کہیں بھی انسان پریشان نہیں ہوتا کیونکہ مخلص ہے. پھر وہ چلتا چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اخلاص ہے. اگر آپ مخلص ہیں، آپ جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، پھر جسم کو تھکاوٹ ہوتی ہے، ذہن کو کبھی بھی نہیں ہوتی. پھر وجود کمزور پڑتا ہے، روح کبھی بھی کمزور نہیں پڑتی. پھر آپ طاقتور اور توانا رہتے ہیں. پھر آپ بولتے ہیں تو آپ کی گفتگو اثر پذیر رہتی. اخلاص اتنی بڑی نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ بندوں سے فرمائے گا ان لوگوں سے جا کے اجر مانگو جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے. میں تمہیں تمہارے اس عمل کا اجر دوں گا جو خالص تم نے میری رضا کے لیے کیا. یہ اللہ والوں سے آپ محبت بھی کریں نا، یہ آپ ناراض اگر نہ ہو تو ہر کام ہی تجارت بنا لیا. پیر صاحب کے پاس جا کے بھی لوگ کہتے ہیں جہاں دین سیکھنے گئے وہاں بھی دنیا آ گئی. زیادہ تر گفتگو یہ ہے کہ جناب میرا کام نہیں چلتا، جناب فلاں چیزیں. تو میرے بھائی کام چلانے کے لیے تو اچھے بزنس مین سے مشورہ کرنا چاہیے. وہ آپ کو کوئی خاص چیزیں بتاتا کہ کون سا بزنس شروع کر لیں اور اسے کتنا ٹائم دیں اور کتنی انویسٹمنٹ کریں تو چل جائے گا. اس کے لیے آپ پیر صاحب کے پاس کیا لینے آئے؟ دعا کی برکت کا انکار نہیں کرتا. اللہ والوں سے محبت کرے خالص اللہ کی رضا کے لیے، رب کا بندہ جان کے، رب کا. اور اگر کسی قسم کے بھی مقاصد اس میں شامل آ گئے تو اس کی روحانیت اور نورانیت ختم ہوگی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہروں کا نور 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا. اللہ انہیں نور کے منبر عطا کرے گا. تو کریم فرماتے ہیں جب پوچھا جائے گا یہ کون ہے تو آواز کرم آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رب کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے. کوئی ان کو ذاتی لالچ نہیں تھا، قطعاً نہیں. اخلاص حسن ہے، اخلاص. اور آج کل سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اخلاص ہی تو ملتا نہیں. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اس سال ایک فقیرنی تھی، ایک خاتون تھی، تو اس کا بیٹا میلے میں گم ہو گیا. وہ بیچارہ اعلان کرتا پھرتا تھا، ڈھونڈتا تھا، گم ہی ہو گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ مجھے اخلاص چاہیے. میلہ لگا ہوا تھا، ہر چیز لوگ بیچ رہے تھے. اس نے کہا کوئی کہیں سے تھوڑا اخلاص مل جائے. وہ کہتے ہیں وہ چیخیں مارتا تھا لیکن ساری مخلوق اس لیے چپ تھی کہ اخلاص تو ناپید ہو گیا. اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا. اس فقیر کو تلاش تھی متاع خلوص کی اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا. یہ سوال مشکل تھا. اور تو کہے گا تو کچھ مل جائے گا. اور اخلاص اور للہیت جب تک اخلاص نہیں ہوتا، جب تک انسان خالص مخلص. کیوں نہیں تھکے امام بخاری گلی گلی نگر نگر جا کے؟ آج ہم کہتے ہیں امام بخاری امام بخاری. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تو لوگوں کا رویہ اتنا ناروا تھا کہ آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ تیری زمین بڑی وسیع ہے پر میرے لیے تنگ کر دی گئی ہے، کرم فرما، اگر میرا موجود رہنا بہتر ہے ورنہ تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا، جو میرے لیے بہتر ہے فیصلہ کر. تو میرے عزیز یاد رکھیے گا اخلاص بہت بڑی سعادت ہے. حضرت قبلہ صاحب زادہ پیر محمد داؤد رضوی صاحب تشریف لے آئے. آگے تشریف لے آئے حضرت. بس میری بھی گفتگو مکمل ہو گئی، بات ختم کرنے لگا ہوں. تشریف رکھیں جلدی سے جی، جلدی سے بیٹھ جائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر. جلدی آپ تشریف. اخلاص کے ساتھ جو بھی عمل کیا جائے گا
वो इंसान को सुकून देगा। हदीस पाक सुने और मैं अपनी बात को समेटूं। एक गजवा था, जंग थी, नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की एक बड़ी तादाद आज़म सफ़र थी। तो सहाबा फरमाते हमारे दिलों में एक ख्याल आया कि इस जंग में ना बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी है, बड़ी कोशिश करनी पड़ी है, लगता है अल्लाह की बारगाह से बड़ा अजर दिया जाएगा, नवाजा जाएगा। और फिर एक ख्याल और चुटकियां भरता था दिल में कि हमारे बास दोस्त ऐसे हैं जो आ नहीं सके किसी वजह से, वो तो महरूम रह गए। ये दोनों बातें बार बार, एक तो अजर बड़ा मिलेगा इस जंग में और एक ये कि कुछ लोग पीछे रह गए। फरमाते हम एक मकाम पर कुछ सस्ताने के लिए रुके तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दिलों के हाल। लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं कि हमारे मुल्क का मेन मसला कानून की बालादस्ती है। कुछ का ख्याल है कि नहीं, यहाँ का मेन मसला गुर्बत है। गुर्बत पर अगर काबू पा लिया जाए तो मुल्क में बड़ी आसानी हो जाएगी। कुछ कहते हैं कानून नाफिज हो जाए, जुर्म ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, यकसा निसाब तालीम इस मुल्क का मसला है, हर बंदे को राय देने का हक हासिल है। मेरी राय यह है कि मेरे वतन का मेन मसला अमानत में खयानत है। अगर हम सब लोग अपने अपने मनसब के साथ दयानतदार हो जाएं, ताजर अपनी तिजारत सही करे दयानतदारी से, बददियानती ना करे। मजदूर के लिए हुक्म है कि उसकी मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले उसे दे दो। तो मजदूर को भी तो चाहिए ना कि वो सिगरेट पीने जाए तो 20 मिनट ना लगा के आए। उसे भी तो चाहिए ना कि वो चाय पीने जाए तो आधा घंटा जाया करके ना आए। उस्ताद का एहतराम हमेशा रूहानियत को मजबूत करता है, मुआशरों को बुलंदी देता है। लेकिन उस्ताद को भी ये चाहिए, तो सारी क्लासें शोर कर रही हैं और उस्ताद इकट्ठे बैठ कर समोसे खा रहे हैं, वो अपने मनसब के साथ भी तो दयानतदारी का मुजाहरा करे ना। मेरे जिम्मे अगर मस्जिद में खुतबा देना आया है तो मैंने तो किताब खोली है जुमे वाला दिन रात को कि सवेरे कुछ बयान करना है, वो घंटा कैसे गुजारना है। बुजुर्गों की, उलमा की बात नहीं करता, अपने जैसे लोगों की। तकरीर के 2 घंटे पूरे करने, उसमें मैं कोई मवाद कौम को दे सका हूं, किसी तरजीही बुनियादों पर कायल कर सका हूं, नहीं कर सका, अलग मसला है। क्योंकि रात ही तो मैंने एक तालिब इल्म से एक दिन कहा जुमे की सुबह कि आज जुमे में क्या तकरीर करनी है, आप जुमा पढ़ाते हैं। कहने लगी अभी फैसला नहीं किया। मैंने कहा यार तू बड़ा मौलवी, ता नहीं अजय कीता, मैं छोटा हुआ, मैं तो जुमा पढ़ा के हफ्ते वाले दिन ही फैसला कर लेना भी अगले जुमे की बयान करना, ताकि मैं सारा हफ्ता उस मवाद के हवाले से कुछ पढ़ता रहूं। जब तक हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बादशाह वक्त आया था। आप मोबाइल देख रहे हैं जी, मुझे देखें। उनकी खिदमत में बादशाह वक्त ने आके कहा हुजूर को वजीफा बताएं, कोई इबादत बताएं। तो हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, रब ने जो तुझे मनसब और ड्यूटी दी है ना, वही दयानतदारी से कर, यही सबसे बड़ा वजीफा है। तेरा वो काम तुझे अल्लाह की बारगाह में ले जाएगा, उसको दयानतदारी के साथ कर। हमारा बहुत बड़ा मसला, और दयानतदारी से मुराद एक और पहलू भी है। आप जब अपना मनसब आगे देंगे तो फिर भी दयानतदारी के साथ देंगे। मोहब्बत और चीज है, काबिलियत और चीज है। मनसब मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं देने चाहिए, काबिलियत की बुनियाद पर देने चाहिए। हमारे यहां मोहब्बत की बुनियाद पर सारा कुछ तकसीम होता है। हजरत सैयदना अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला, इतना अजीम इंसान, इतने बड़े आदमी कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे मेरे अबू ज़र गिफ़ारी से सच्चा बंदा कोई नहीं। इतना बड़ा आदमी। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी के बारे में फरमाया जमीन के ऊपर आसमान के नीचे आपसे सच्चा बंदा कोई नहीं। लेकिन जब उन्होंने कहा ना मुझे एक सूबे की गवर्नर ही दे दें, तो महबूब ने फरमाया ये काम आपके लिए मुश्किल है, आपसे हो नहीं सकेगा। हर आदमी मोहब्बत की बुनियाद पर ही सजादा नशीन बन जाते हैं। मोहब्बत की, अच्छा पहले तो सजादा नशीन बनते थे आस्थानों के, अब तो मदरसों के भी सजादा नशीन ही है। हालांकि यहां तो चलो कि इल्मी वारस छोड़ो,
خانقاہ پہ تو دم درود کرنا ہے آپ نے اللہ ماشاءاللہ تو وہ کرو. آپ نے مدرسہ اتنی بڑی بلڈنگ بھی نااہل بیٹے کے سپرد کر دی. جو خالصتاً صدقات زکوٰۃ کی رقم سے آئی ہوئی چیزیں تھی وہ بھی آپ نے ان کو دے دی جو بالکل اس کو اجاڑ کے رکھ دیں. امانت، جب تک ہم امانت کے پابند نہیں ہوتے ہمارا سارا زور یہ ہے کہ فلانا کیوں ٹھیک نہیں، اسے چھوڑنا، تو یہ بتا کہ تو اپنا کام صحیح کرتا ہے. اگر ہم سارے اپنا اپنا کام ٹھیک کرنے لگ جائیں، کپڑے والا کپڑے صحیح بنائے، وہ کہ میری عبادت یہی ہے کہ میں نے دیانتداری سے چلنا ہے، وہ صحیح سینے والا صحیح سی کے دے، تو چلو معاشرے کا کپڑوں والا مسئلہ تو حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اس سے تو سکون آیا کہ نہیں؟ جوتے والا جتنے پیسے لیتا ہے اتنے کا جوتا صحیح بنا کے دے، تو یہ مسئلہ ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اپنے اپنے کا، ہماری ایک تو توجہ دوسروں پہ ہے، اپنے پہ نہیں. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ بستی میں جو سب سے نیک آدمی ہے اسے ڈھونڈ کے لائیں. آپ نے غور کرنا ہے، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا، اور پھر نیکوں میں سے چھانٹی کر کے ایک بڑا نیک نکالنا ہے. حضرت موسیٰ نے ایک نیک آدمی رب کی بارگاہ، مالک یہ میری نظر میں سب سے نیک ہے. اب حکم ہوا اس نیک سے کہیں کہ بستی میں سب سے گناہگار ڈھونڈ کے لائے. ویسے یہ کام میرے اور آپ کے ذمے لگتا تو کتنے کو گناہگار نکل آتے، یا میں نے بچنا تھا یا جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا اس نے بچنا تھا. جو پوری جی کرتا ہے نا، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ جی 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 اس نے بچنا تھا. تیسرا کوئی بچ سکتا؟ کوئی ہمارے علاوہ صحیح ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم ہونے ہی نہیں دیتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کسی کی تعریف کر دیں، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حضرت موسیٰ نے اس نیک آدمی سے کہا بھئی آپ نہ گناہگار بندہ بستی میں سے ڈھونڈ کے لائیں. اس نے ہاتھ باندھ دیا، عرض کی حضور یہ میرے والا کام نہیں، میں کہاں سے ڈھونڈوں گا گناہگار؟ رب کے بندوں کے میں کیسے ڈھونڈوں گا؟ مہربانی کریں. فرمایا آپ ہی کے ذمے. عرض کی حضور 3 دن کی مہلت چاہیے. 3 دن گزر گئے، مقررہ وقت پر گناہگار کو لانا تھا. کسے لائے؟ اپنے گلے میں رسی باندھی، حضرت موسیٰ کے دستے پاک میں دے کے تو تڑپ کے روئے. عرض کی اللہ کے کلیم کچھ بندوں کے گناہ بستی میں سے میری آنکھوں کے سامنے آئے تھے، مجھے شک پڑا تھا یہ غلطی ہے، پر سونیا وہ نرا شک تھا، لوگوں کا نرا شک تھا، جو میرے گناہ ہیں ان کا تو مجھے پاک کہنا، لہذا میں ہی سب سے گناہگار ہوں، باقیوں کا شک ہے میرا پاک ہے. سے ثبوت نہ منگو میں تھوں اے نظر کرم قد ہوئی، میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی. سے ثبوت نہ منگو میں تھوں پلا نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی. میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، اے واصف یار نے نظر جو کی تھی پھر واصف ہی ہوئی. حضور میں تو مسکین آدمی ہوں، میں ہی ہوں سب سے گناہگار، میں مسکین پرانا خادم، حضور میں ہی ہوں. جب اس شخص کا چہرہ دیکھا تو حضرت کلیم اسے دعائیں دینے لگے. تو رب کی طرف سے پیغام آیا، موسیٰ سے بتاؤ کہ یہ جو رب کی بارگاہ میں تیرا درجہ بڑا ہوا ہے یہ اسی عاجزی کی وجہ سے تو ہوا ہے. اپنے مطلب ساری توجہ دوسروں پہ، سارا خیال دوسروں کا. امام غزالی کے پاس ایک بندہ بیٹھ کے کہنے لگا کوئی بندہ ٹھیک ہی نہیں، کوئی مولوی کام نہیں کرتا، کوئی صوفی نہیں کرتا، فلانا نہیں کرتا، کوئی بندہ مخلص ہی نہیں. تو امام صاحب فرمانے لگے چل یار تو ہی مخلص ہو جا، تو ہی مخلص ہو جا، تیری شکل میں ہی معاشرے کو کوئی ایک مخلص بندہ مل جائے کہ دوسروں سے اپنی زندگی میں کبھی بددیانتی نہ کریں کبھی بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور قیامت کب آئے گی؟ اور میری ملت کے جوانوں ادھر دیکھو، قیامت کب آئے گی؟ تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب امانتوں کو ضائع کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا. جب امانتوں کو ضائع کیا جائے، ادھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کرے آپ تھوڑی دیر تو موبائل چھوڑیں نا، 1-2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، اللہ کرے آپ آمین تو کہہ دیں. اللہ کرے تھوڑا سا موبائل سے باہر بھی آپ غور کریں کہ موبائل کے باہر بھی کوئی زندگی ہے، ساری اندر ہی نہیں ہے. مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا تہاڈا سٹیٹس کتے لگتا ہے؟ مسجد میں کھڑا ہوں، اللہ کے گھر میں باوضو ہوں، قسم اٹھا کے بتاتا مجھے لگانا ہی نہیں آتا ہی نہیں. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا.
انہوں نے جب 2-3 دفعہ کہا نا جناب آپ بتا دیں، سنیں جی آپ بتا دیں، تو میں نے انہیں کہا کہ میں تو گلی گلی گھومتا ہوں کہ کوئی رب رسول کی بارگاہ میں کوئی سٹیٹس بن جائے، وہاں کوئی قبولیت ہو جائے، تو وہاں کوئی بن گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، تو یہاں کے سٹیٹس کا کیا کرنا ہے؟ آپ میرے عزیز میری بات پر توجہ کریں، غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث آپ نے لکھ لینی ہے، بخاری کی ہے، جوانوں کو سنا رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا جب امانتوں کو ضائع کیا جائے، آ جائے گی قیامت۔ عرض کی حضور امانتیں کیسے ضائع کی جائیں گی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب منصب عہدہ نااہل آدمی کو دیا جائے، جب عہدہ نااہل آدمی کو دیا جائے، نااہلوں کو جب عہدے ملیں، پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ عہدے جب نااہلوں کو ملیں، میں آج صبح ہاسپٹل گیا تھا، میری ہمشیرہ بیمار تھی سرکاری ہاسپٹل میں۔ جس قوم کے مریضوں کو دوائی بھی نہ سکون سے مل سکے، ایک ایک بیڈ پہ 3 مریض پڑے ہیں، کن کو آپ نے وزارتیں دی ہیں؟ کون سے لوگ آپ کے مسئلے حل کریں گے؟ اور قوم کا حال یہ ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹ آئی تھی تو وہ کہتی تھی اس سے پچھلی کا قصور ہے، یہ کہہ رہی ہے اس سے پچھلی کا ہے، اور جو ان کے بعد آئیں گے چھوڑ دو ان کی جان، چھوڑ دو، خدا را انہیں کبھی روک کے پوچھا تو کرو کہ رام کہانیاں کیوں سناتے ہو؟ اس قوم کو سناتے ہو جن کے پاس کھانے کو دوائی نہیں۔ یہ میڈیا پہ بیٹھ کے ٹاک شو تب کیا جاتا ہے جب پیٹ روٹی سے بھرا ہوا ہو، اور جب رات کو غریب مزدور اپنی بیوی سے بات کرے اور بیوی کہے میرا دل نہیں کردا میں تھوڑی جیب دا پتہ ہے، پر سویرے بچیاں دے ناشتے لئی کیوں کوئی نہیں جے پراٹھے پکان لئی۔ جب ماں باپ بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی لوگ تڑپیں، ان لوگوں کو اہل کرتے ہیں، آپ نااہلوں کو امانتیں دیتے ہیں۔ مجرم نہ بنے ان کی سپورٹ کر کے، مجرم نہ بنے۔ اس ملک کا ایک ہی حل ہے اور وہ رسول اللہ کے نظام کا نفاذ ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہمارا، اس کو سمجھ لیں۔ تو میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر ایک بات کو طے کریں کہ کبھی امانت میں خیانت، کبھی خیانت۔ ایک چھوٹی سی عرض آپ لوگوں سے بھی کر لوں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو گاڑی دے دے نا تو وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ سیاستدان کا جلسہ آئے گا تو جھنڈا لگاؤں گا، جلسے پہ جاؤں، اس لیے ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی غریب کو امیر کرے تو شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی مریض کو بھی کبھی گاڑی میں ہاسپٹل لے جاؤ، کبھی کسی بیمار کو منزل تک پہنچا دو۔ یہ ابھی عید گزری ہے نا، تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا سخاوت صرف رمضان تک ہے، رمضان میں سخاوت کا ثواب زیادہ ہے، ورنہ دین سارا سال ہی ہے۔ اور راشن ونڈن والے ہو لوگ کو او عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، تھوڑا سا بعد میں بھی توجہ کیا کرے۔ یہ شادیوں کا سیزن آیا تو غریب بیچارے تڑپ اٹھے۔ اب تو بچے والے نیک ہو گئے ہیں، انہوں نے جہیز مانگنا چھوڑ دیا، پتا آپ کو؟ انہی منڈے والے جہیز مانگ دے، نہیں پتا؟ میں دسنا میں تو یہ بریکنگ نیوز ہے، تازی سنو۔ اب نہیں لڑکے والے جہیز مانگتے، وہ سمجھدار ہو گئے، وہ کہندے نے تسی نا جہیز نہیں کوئی شے بھی دینی، بس اسی بندہ 600 لے آؤنا انہوں روٹی چنگی دینی جے، جہیز نہیں اساں لونا، ایسے ہی ہے۔ تو 600 دی روٹی سستی پک جاندی ہے، اور وہ جو 600 آئے ہیں ان کو روٹی گھر سے نہیں کبھی ملی، بچی کا باپ ہی دے گا تو کھائیں گے۔ کہاں کھڑے ہو گئے ہم؟ حضور کی امت تو مہربانیاں کرنے والی ہے، وہ تو پردہ پوشی کرنے والی ہے، بیٹیوں سے محبت کرنے والی۔ تے اسی تے پنجاب دے لوگ جی ساڑیاں تے تیاں اونجی سانجیاں ہوندیاں نے، ساڈے تے وڈیرے کہندے سن تی سانجی، تی پیڑا سانجی۔ خدا را اس کو تھوڑا سا لوگوں کے لیے گنجائش بناؤ، ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا سامان نہ کرو۔ ایک تو دیانتدار رہیں، دوسرا تھوڑی گنجائش بنائیں۔ میری ملت کے جوان کچھ کرنے کو تیار نہیں، تھکے تھکے سے، پریشان سے، کچی کچی باتیں، کمزور باتیں، کریں کیا؟ بور بڑے ہوتے ہیں، ساتھ چلنے والا کوئی نہیں۔ تو میں کہتا ہوں تو اور میں تو اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں گلی سے روڑا اٹھانے کا بھی ثواب ملتا ہے، کانٹا اٹھانے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو گلی تو ساری کچرے سے بھری ہوئی ہے، تو بور کس لیے ہو رہے ہو؟ تمہارے پاس کرنے کو ٹائم ہی کوئی نہیں۔ او خدا کے بندو، زندگی میں کچھ کام کرنا انسان کے ذمے ہے۔ اگر وہ اسی طرح رہے گا تو بھی اپنے وجود سے خیانت کرے گا،
اگر اللہ نے کسی کو صلاحیت دی ہے کچھ کر سکتا ہے وہ نہیں کر رہا تو یہ بھی تو خیانت ہے. یہ جو ہمارے پاس سارا کچھ دیا ہوا ہے نا اللہ کا ہے, ہمارا ذاتی, یہ ہمارا ذاتی. اگر ہم ان ساری چیزوں کے مالک ہوتے تو پھر قیامت میں ہمیں حساب نہ دینا پڑتا. ہم مالک نہیں ہیں, ہمارے پاس تو امانت ہے, یہ سارا کچھ سب کچھ امانت ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے تو ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ادھر سنو, حضور نے فرمایا رب یہ بھی پوچھے گا مال کمایا کہاں سے. یہ بخاری مسلم ہے. چونکہ تمہیں اللہ نے فضل سے دیا ہے, تم مالک نہیں ہو. یہ بھی پوچھے گا کمایا کہاں سے, اور یہ بھی پوچھے گا لگایا کہاں تھا. یہ تم نے یہ بھی بتانا ہے کہ پیسے تو اللہ نے دیے تھے نا, تم نے غلط جگہ لگا دیے, ناجائز جگہ لگا دیے, چوروں ڈاکوؤں ظالموں کے سپورٹ میں لگا دیے, پوچھا جائے گا. عزیز بھائی, آپ کو اگر اللہ کوئی صلاحیت دے تو قوم کے لیے, مذہب کے لیے, ملت کے لیے کچھ کریں. یہ جتنے کو غریب ہماری گلیوں میں ہوتے ہیں نا, اسی حساب سے امیر بھی ہوتے ہیں. لیکن وہ امیر اس غریب کے ساتھ نہیں چلتا, وہ کہتا ہے پہلے یہ میرا غلام بنے, پہلے یہ میرا ملازم بنے, پہلے یہ جی جی کرے. آپ زندگی میں کچھ کریں, کسی کا جتنا آپ بھلا کر سکتے ہیں, آپ جس حد تک کسی شخص کے کام آ سکتے ہیں. وہ نا یہ میرپور شہر تباہ ہو گیا تھا, پرانی بات, ایک دفعہ تباہ ہو گیا. تو جس آفیسر کی ڈیوٹی تھی نا کھنڈرات پہ لگی ہوئی, وہ کہتا ہے میری ڈیوٹی لگ گئی. تو وہ لوگ کھنڈرات سے چیزیں نکال کے لاتے تھے. تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ضعیف اور اس کی بوڑھی خاتون ضعیفہ, وہ دونوں نا گدھے پہ ایک بہت بوری رکھ کے نا وزنی لا رہے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ہمیں یہ بتاؤ کہ وزارت خزانہ کا دفتر کہاں بنایا. بابا جی آپ نے کیا جمع کرا؟ تو وہ کہنے لگے ہمارا سارا شہر تباہ ہو گیا ہے, ہمارے بزرگوں کی یہاں قبریں ہیں, ہم دونوں میاں بیوی نے بڑے دل لگا کے کھنڈر کھول کھول کے سونا چاندی قیمتی چیزیں بوری میں جمع کی ہیں, ہم نہ خزانے کے دفتر میں جمع کرانے آئے ہیں تاکہ ہمارا شہر پھر سے آباد ہو جائے. ہم اپنا حصہ ڈالنے چاہتے ہیں شہروں کی آبادی میں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے چند پیسوں سے یہ بستیاں بستی ہیں تو بس جائیں. او یار, اگر زندگی میں ہمارا ذوق یہ ہے کہ بس میں, میرے بچے, میرا گھر, بس ختم ہو گئی زندگی. اب تو اتنے قیمتی جوان تھے لیکن وہ سارا دن ایک ہی بات سناتے ہیں کہ گھر میں سکون نہیں جی, بیوی اور اماں لڑتی بڑے ہیں. تو میں کہتا ہوں اس بات سے اب باہر بھی نکل آؤ کہ تم نے یہی رہنا ہے ساری زندگی. نکل آؤ, یہ تو لڑائی چل رہی ہے اور چلتی, اس کو دماغ میں سوار کر لو گے تو کام کب کرو گے زندگی میں؟ اس کو چھوڑو تھوڑی دیر کے لیے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آپ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا, وہ عارف رومی فرماتے ہیں کہ نہیں جی بس میں اب ویسے ہی سمیٹنے لگا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, بس ایک آدھ بات اور کرنی ہے, آپ توجہ کریں گے میری بات پر. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شہر میں نا بیماری بار بار پھیل جاتی تھی اور اس کا جو علاج تھا وہ پہاڑیوں کے اوپر تھا. پہاڑی پر پہاڑی پر پہاڑی, 4 پہاڑ تھے, اوپر وہ علاج تھا. تو جو بندہ بھی جاتا وہ چڑھ ہی نہیں پاتا تھا, رستہ ہی کوئی نہیں تھا, لوگ گر جاتے. علاج اسی دوائی سے ہونا. تو ایک بندے نے ارادہ کیا میں تو چڑھوں گا, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر اور نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. نیا زمانہ نئے صبح و شام. اس نے کہا میں چڑھ کے دکھاؤں گا. کیوں نہیں چڑھا جاتا؟ اکیلے بندے نے ہتھوڑا لے لیا, کدال لے لیا, جو پتھر کاٹنے کا سامان تھا وہ لیا اور پہلی پہاڑی کاٹنی شروع کی. جو بندہ بھی آتا کہتا تو بیوقوف ہے, تو بیوقوف ہے. یہ کیا بات؟ ہمیں بھی لوگ مشورے دیتے تھے شروع میں, یہ آپ نے کس طرح کی باتیں کس دور میں شروع کر دی. تو میں کہا کرتا تھا چلو کچھ کر تو لینے دو, شاید کو سونی لے. لیکن اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر پھر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا. کوئی بندہ تو ہو نا, کوئی بندہ تو ہو جو نظام سے بغاوت کرے. کوئی تو ہو. میں پہلا وہاں نارندہ تو جن نے کھلی بغاوت کی تھی. اللہ خوش رکھے. میرے عزیز, اس نے کہا جی میں رستہ بنا کے دوں گا سارے علاقے کو. اس نے ایک پہاڑ کاٹا, اتنا کاٹا
लोग पहले हंसते रहे, फिर एक पहाड़ी से पूरा रास्ता बन गया, पर कई साल लग गए। अब सीढ़ियां बन गई, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। फिर उसने दूसरी पहाड़ी काटी, सीढ़ियां बनाई, उसमें भी कई साल लग गए। मौत का वक्त आ गया, ताने देने वाले फिर करीब आ गए। उन्होंने आके कहा, और तुझे कहा था ना कि तू नहीं पहुंच सकेगा, क्या तूने कमाया है, पहुंच तो तू सका नहीं। उस बंदे ने बड़ी शानदार बात की, उसने कहा तुम्हें तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं नाकाम हुआ हूं, मैं जीत के जा रहा हूं, कामयाब होके जा रहा हूं। उसने कहा खुदा के बंदो, मैंने आधा रास्ता मुकम्मल कर दिया है, अब जो मेरे बाद आएगा वो सिफर से नहीं शुरू करेगा, वो तीसरी पहाड़ी से शुरू करेगा। मैंने कुछ तो कौम को दिया कि नहीं, मैंने आधा रास्ता आसान कर दिया, आधा। 62 साल उम्र पाई है इमाम बुखारी ने, पूरी 63 नहीं, 62 साल। उन्होंने कहा लो, मैंने गली गली जाके, नगर नगर जाके, मदीने वाले के नाम की जगह जगह सफर करके मैंने हुजूर की हदीसें तुम्हें जमा करके दे दी हैं। मैंने तुम्हें वो किताब दी है जो कुरान पाक के बाद सबसे बेहतरीन है। कयामत तक पढ़ते रहना, तशरीह करते रहना, लोगों को रसूलुल्लाह का दीन बताते रहना। और उलमा से आप कभी पूछें, इमाम बुखारी वो हैं जिन्हें लोगों ने जमीन पर रहने को जगह नहीं दी। ये भी एक दर्दनाक पहलू है कि इमाम साहब ने आखिरी उम्र में दुआ मांगी थी, मालिक तेरी जमीन बड़ी वसी है पर मुझ पर तंग हो गई है, जो बेहतर फैसला है मेरे हक में कर दे। शाम को विसाल हो गया इमाम बुखारी। बेकदरा कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली हो। मेरे भाई, जिंदगी में कुछ करने का मिजाज बनाओ, आप अपनी सलाहियत से नफा लो। बुखारी शरीफ में सही हदीस मौजूद है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक बंदा गली से गुजरा तो एक बड़ा सा दरख्त उसने गली में देखा, बड़ा सा, लोगों को आने जाने में दुश्वारी होती थी। उसने कहा अल्लाह की मखलूक का रास्ता ना आसान करें। वैसे तो दरख्त लगाने का भी सवाब है, लेकिन ये रुकावट बन रहा था, मेन सड़क के ऊपर था। उसने पकड़ के ना आरी वो दरख्त काट दिया, लोगों का रास्ता कुशादा कर दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रब ने उसके लिए जन्नत का फैसला कर दिया। इससे भी सस्ता काम बताऊं? ये तो मेहनत वाला है ना, इससे भी सस्ता बता दूं? बस करिए, ओ किसे गलते थे नाल टोरी दा ना, आप किसी में भी इससे भी सस्ता काम सुनो। ये भी बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ताजर, दुकानदार, तजारत वाला कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में खड़ा किया जाएगा। रब फरमाएगा जा तुझे माफ किया। अर्ज करता है मालिक मैं तो गुनहगार हूं, पता चल जाए करम कैसे हुआ। तो हुजूर फरमाते हैं रब फरमाएगा तूने लोगों से पैसे लेने होते थे, जब तू तकाजे के लिए किसी को भेजता था तो ये कहता था ना कि अगर बंदा तंगदस्त हुआ, गरीब हुआ तो जरा नरमी करना, आ ही जाएंगे। तो चलो इतना ही कर लो यार। इस बुखारी मुस्लिम में हदीस है। हुजूर फरमाते हैं कि तू, वो ताजर से रब फरमाएगा तू कहता था ना कि चलो जो गरीब हुआ ना, तंगदस्त हुआ, जो तगड़ा बंदा हो ना, पैसे लेने हो तगड़ा, तो उससे तो लोग पूछते हैं अदब के साथ, चौधरी साहब कदों को लाभ जाएंगे। तो माड़ा हो तो उसको कहते हैं शामी मैं लेने नहीं। ये हमारा रवैया, ये दुरुस्त नहीं। मकरूज कैदी होता है, लोग नफसियाती मरीज हो जाते हैं जब कर्जे देने हो। शरीयत कहती है इसको छुड़ाओ जान, इसको ज़कात भी दो, मकरूज को ज़कात भी दो, इस बेचारे को बचा लो। हुजूर फरमाने लगे, रब फरमाता है तू कहता था लोगों से कि जो गरीब हुआ उसे जरा थोड़ी सी गुंजाइश देना, या अल्लाह मैं कहता था। तो रब फरमाएगा तू दुनिया में मेरे बंदों पे नरमी करता रहा है तो मैं आज तेरे ऊपर ना करूं। और यार कोई मिशन ही बना लो, कोई मिशन ही बना लो, कोई काम ही कर लो जिंदगी में। हम ना वो, अब तो खैर वैसे ही मोबाइल आ गया है, बहुत सारे लोग बहुत सारे कामों से गए, लेकिन वैसे भी कोई काम नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? तकरीरें करते हैं। आम आदमी तकरीर करता है, एक दूसरे को लेक्चर देते हैं, बातें। और जो कामयाब हो जाए वो तो वैसे ही मशवरे दे दे मार देता है, तू यूं कर, तू यूं कर, तू यूं करो भाई, तू वैसे जो कामयाब हो गए। और आखिरी बात आपसे ये अर्ज करनी है, ये जरूरी नहीं कि जो आप कर रहे हैं उसका नतीजा भी सवेरे ही निकले। ये जरूरी थका ना करे, उकताया ना करे, ड्यूटी करे, ड्यूटी। मौज़न के जिम्मे अजान पढ़ना लगाया गया है, बंदूक लेके लोगों को घरों से निकाल के लाना नहीं लाया गया। वो तवज्जो से अजान पढ़े, वक्त पे पढ़े, इधर उधर ना जाए। लेकिन वो ये ना कहे कि तुम क्यों नहीं आए नमाज पढ़ने जब मैंने अजान पढ़ी थी। ड्यूटी सही करें। अल्लाह के सारे पैगंबर दुनिया से कामयाब गए, सारे नबी कामयाब गए, लेकिन किसी पैगंबर का कलमा 4 लोगों ने पढ़ा, किसी का 6 ने पढ़ा। वो कामयाब गए, क्यों भला?
کہ جو بات انہیں بتانا بھیجا گیا تھا وہ بات انہوں نے کھول کے بیان کی. ہر جگہ انہوں نے کہا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ کھول کے بیان کرنا. انہوں